نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر جب قافلے والے منڈی میں لائے تو اس منڈی کے اندر عزیز مصر غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے بھی آیا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا، گھر میں لے کے آیا۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بالکل قلیل سی، تھوڑی سی، معدود سی قیمت کے اندر ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کیا کہ یعنی دیر لگائیں، غلام کا ریٹ جو ہے بڑھ کے لگے، زیادہ پیسے ملیں، جلدی جلدی بیچ دیا۔ کیوں؟ کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی پیچھے اس کا مالک آ جائے، جو چند معدود ٹکے ملنے ہیں ان سے بھی نہ رہ جائیں، تو جلدی جلدی کر کے بیچ دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اپنے گھر کے اندر لے کے آیا عزیز مصر اور اپنی بیوی کو کہنے لگا اکرمی مثوا، اس کا اکرام دل سے کرنا، عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ عسى ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا، اور اگر اس کو غلام بنا کے نہ بیچا او نتخذہ ولدا، ہماری اپنی اولاد نہیں ہے، اس کو گھر کے اندر ہی متبنہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، چلو گھر کی کیا بن جائے گی؟ رونق بن جائے گی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں جگہ دی۔ مصر کی زمین میں کیا دی؟ ایک بہترین جگہ عطا کر دی۔ بھائیوں نے کیا سوچا تھا؟ پھینک دیتے ہیں کنویں کے اندر، کوئی لے کے قافلے والا لے جائے گا، غلام بنا کے بیچ دے گا، بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں نے ختم کرنے کا سوچا، ہم نے حضرت یوسف کو اور عزت اور احترام اور اکرام دینے کا کیا کیا؟ سوچا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اپنے یوسف پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خوابوں کی تعبیر کا کیا سکھایا؟ علم سکھا دیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے۔ اللہ ہمیشہ ہر کام پہ غلبہ ہے تو کس ذات کا ہے؟ بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس طاقت آ گئی ہے، میں بڑا بادشاہ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، اب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اللہ کہتے ہیں تو پھر بھی مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں رب کی طاقت کے سامنے تیری کوئی طاقت۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو فرمایا کہ اسی واقعے کو دیکھ لے، حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے کو، کہ بھائیوں نے کیا سوچا تھا، باپ سے جدا کر دیا ہے، اب باپ اور بیٹے کا تعلق کیا ہو جائے گا، ختم ہو گیا، بھائیوں نے مارنے کی سوچی، اللہ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، ان کی تدبیروں پہ میری تقدیر غالب آئی، میں نے ان کا کچھ نہ بننے دیا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، تخت بادشاہی پہ کیا کر دیا بیٹا۔ یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر کام پہ کیا رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت ہر بات پہ غالب ہے، جہاں اللہ کی قدرت ہے، جہاں رب کا ہاتھ ہے، وہاں دنیا اور کائنات کی کوئی طاقت پہنچ سکتی۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو آتیناہ حکما وعلما، دانائی اور علم بخشا، دانائی اور علم بخشا، آتیناہ حکما وعلما۔ مفسرین نے لکھا آتیناہ حکما وعلما سے مراد نبوت ہے، کیا ہے، نبوت ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، وہ پیچھے جو آیت گزری میں نے وہاں بات کی بھی تھی کہ جب بھائی کنویں کے اندر پھینک رہے تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یوسف، ہم نے یوسف کی طرف اوحینا کیا کر دی، وحی کر دی، لیکن بعض نے کہا کہ اس وحی سے مراد القاء تھا، کیا تھا، القاء، یعنی دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی، مستقل نبوت جو ملی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اس وقت کیا ملی تھی، نبوت ملی تھی۔ بہرحال بچپن میں ملے یا بعد میں ملے، نبوت اللہ نے کیا کر دی تھی، عطا کر دی تھی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اپنے یوسف پیغمبر کو علم عطا کر دیا، دانائی عطا کر دی، اور ایسی جوانی عطا کر دی اپنے یوسف پیغمبر کو کہ اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال خود اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اتنا حسن و جمال دیا تھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہ جو دیکھتا تو پھر یوسف کے حسن کے گن گاتا رہتا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو دنیا کے اندر نیکی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اسی دنیا کے اندر اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ پہلے تو بھائیوں کے ظلم و ستم اور امتحان میں سے اللہ نے نکالا،
اب جس گھر کے اندر رات دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی گھر کے اندر اب امتحان شروع ہوا۔ کیا شروع ہوا؟ اور یہ امتحان جوانی میں اللہ ہر بندے کا لیتا ہے۔ جب جوانی شروع ہوتی ہے نا تو جوانی سے بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحانات کی ابتدا کیا ہو جاتی ہے؟ ابتدا ہو جاتی ہے، کام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں جوانی کس طرح گزارتا ہے۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ کو منا لینا، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی خاطر لگا دینا، اس جوانی کی حفاظت کر لینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کو سنبھال لیا، اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کل قیامت والے دن بھی کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دن قیامت کے 5 سوال کیے جائیں گے، اور اس وقت تک کسی بندے کو اپنی جگہ سے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، بتا میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اپنی جوانی کو کن کاموں پہ لگا کے آیا؟ جوانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، مگر نعمت تب ہے جب بندہ اس کو سنبھال کے رکھے، اس جوانی کی حفاظت کرے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کے گامزن ہو جاتا ہے، دن قیامت کے اللہ اس بندے کو پیغمبروں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کہاں کھڑا کرے گا؟ اور جس نے جوانی کو اسی دنیا کے اندر ضائع کر دیا، جوانی کو مستی پہ لگا دیا، دنیا داری پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا، بدماشی پہ لگا دیا، دین سے ہٹ کر غلط کاموں پہ لگا دیا، جس بندے نے اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی، وہ بندہ اسی دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، سوائے جہنم کے کوئی اور ٹھکانہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سدا نہیں رہتی۔ جوانی مستانی ہوتی ہے، 4 دن ہوتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ جوانی کے 4 دن ہوتے ہیں، جب گزر جائے نا تو اس وقت بندہ کہتا ہے کاش لیت الشباب یعود، کاش اب آ جائے جوانی، لیکن گزرا ہوا وقت پھر واپس۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کا اب جوانی کے اندر، جس گھر کے اندر رات دن کھا پی رہے ہیں، اسی گھر کے اندر امتحان شروع ہوا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اسی گھر کے اندر اب امتحان شروع ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب سخت قسم کی کڑیل جوانی کو پہنچے میرے پیغمبر۔ پھر عام بندے کی جوانی اور پیغمبر کی جوانی فرق تو ہے نا، ہے؟ اللہ کہتے ہیں شدید قسم کی جوانی، أشُدَّهُ کڑیل جوان، جب 40 سال کی عمر کو پہنچے میرے یوسف پیغمبر، اللہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، جس گھر کے اندر رہ رہے تھے اسی عورت نے
اسی زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے جس کو آتے ہی عزیز مصر نے کہا تھا اکرمی مسوا، خیال کرنا اس کا اکرام کرنا، اس کی طرف میلی نگاہ نہیں دیکھنی، یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، بیٹوں کی طرح رکھنا، یوں سمجھنا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتی، تو نے اس کی طرف غلط نگاہ سے بیٹے کی قید لگا دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قسم و قسم کی باتیں کر کے پہلے تو اشارے کنائے سے اپنی طرف مائل کرتی رہی نا، بھائی ہو سکتا ہے یوسف میری طرف کیا ہو جائے، مائل ہو جائے، مگر پیغمبر کی حفاظتیں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولو نا، پیغمبر کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات جدھر سے بھی آ جائے، شیطان چاہے جتنے چکر بھی چلانا چاہے چلا لے، ہر کسی کے اوپر اس کا داؤ پیچ چل سکتا ہے، میرے انبیاء کی جماعت کے اوپر شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا۔ شیطانی ہتھ کنڈوں سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اپنی طرف مائل کرنے لگی، ایک دن پچھلے کمرے کے اندر لے کے گئی اور غلقت الابواب، جا کے اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ کیا کر دیے؟ دروازے بند کر دیے۔ غلقت الابواب، اب وہاں جا کے اس نے اپنی شرم حیا کے کپڑے، اپنے شرم حیا کے کپڑے کیا کر دیے؟ اتار دیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ اللہ جانتا ہے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بندے پہ۔ کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا لوگو جس بندے کو، خیال سے سننا یہ بات نوجوان بھائیو، اے لوگو جس بندے کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف مائل کرے، زنا کی دعوت دے، اپنے شرم و حیا کے کپڑے اتار دے، اپنی طرف مائل کرے، اور وہ بندہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں نہیں کہا کہ وہ جنتی ہے، بلکہ یہ کہا لوگوں اس بات کی میں محمد سے ضمانت لے لو، میں ضامن ہوں دن قیامت کے اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑا کے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ جس کو کوئی عورت اپنی طرف مائل کرے، بلائے، دعوت زنا دے، اور وہ کیا کہے میں تیرے ان شیطانی کاموں کے قریب آنے کے لیے تیار، میرے دل کے اندر کس کا ڈر موجود ہے؟ بولو نا۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے لگی، قالت حیت لک، آ یوسف اس دن کا انتظار تھا، میں تو رات دل تیرے آگے پیچھے تھی، یہ ساری خدمتیں، یہ سارا کھلانا پلانا، یہ دن رات ایک کر کے تیری جوانی کی حفاظت کرنا، تیری اوپر مال کو خرچ کرنا، تیرے کھانے دانے کا انتظام کرنا، آج کے دن کے لیے تھا۔ یوسف قالت حیت لک، جلدی آ یوسف جلدی آ، میں تیری جوانی کو دیکھ کے اب اور انتظار نہیں کر سکتی، جلدی آ، میرے اندر کی آگ کو کیا کر۔ اس کے دل میں شیطانی آگ لگ چکی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ کس کا قبضہ تھا؟ بولو نا، رحمان کا قبضہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال معاذ اللہ،
نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا، جن کاموں پہ تو مجھے لگانا چاہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ اللہ کو کہنے لگے اللہ اگر تو نہ بچائے تو تیرے علاوہ بچانے والا کوئی اور۔ اللہ اپنی رحمت و مہربانی کے دروازے کھول، اللہ میں یہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار۔ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ میں یہ نہیں کر سکتا، تیرے گھر والے کے تو میرے اوپر بڑے احسان ہے، اور اصل احسان تو اس مالک کے ہے جس مالک نے مجھے کنویں سے نکال کر بادشاہوں کے گھر کے کھانے نصیب کیے، بادشاہی والا گھر نصیب کیا، اور تیرے خامد نے میرے اوپر بڑی شفقت اور مہربانی کی۔ آج اسی کے گھر کو میں لگ جاؤں تو میرا یہ انصاف، جو مجھے لے کے آیا اس گھر کے اندر، جس مالک رحمان نے میرے اوپر اتنی رحمت اور شفقت کی، بھائیوں کے ہاتھ کنڈے سے بچا کر، موت کے منہ سے نکال کر مجھے تخت بادشاہی بادشاہوں کے گھر کے اندر کھانے نصیب کیے، اور آج میں تیری عزت لوٹنے لگ جاؤں، وہ عزیز مصر کیا کہے گا کہ اچھا احسان کیا تھا اس کے اوپر میں نے؟ فرمایا کہ نا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر میں یہ کام کروں انہو لا یفلح الظالمون، میں ظالم پاؤں گا، اور اگر ظلم کر لیا میں نے تو ظالم بندہ کبھی کامیاب۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل